السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ کے اندر پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین کیس، عمران خان کا 8 ضمانتوں والا کیس لگا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ پچھلے 3 دنوں کی نسبت آج مختلف خبریں ہیں، اگرچہ آج بھی کوشش ہوئی کہ آج بھی عمران خان کا کیس ملتوی ہو جائے، آج بھی ضمانتیں نہ ہو سکیں، لیکن آج سپریم کورٹ کے اندر کس طرح سے بازی پلٹی ہے اور پوری کی پوری صورتحال تبدیل ہوئی ہے، اور اس وقت ایک طرح سے پروسیکیوشن کے اندر یا حکومتی صفوں کے اندر نہ صرف صف ماتم بچھا ہوا ہے بلکہ سخت پریشانی بھی پائی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر اس وقت پولیس حرکت میں آنا شروع ہو گئی ہے، اور پولیس کی گاڑیاں، پولیس کے ٹرکس جو وقفے سے مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، پولیس کی بھاری نفری باہر بھی کھڑی ہے، جبکہ ایک بڑی تعداد سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہے۔ آج لگتا یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر یہاں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، جس طرح کے مناظر اس وقت سپریم کورٹ میں نظر آ رہے ہیں۔ عمران خان کے اس مقدمے کے اندر جس طرح سے پروسیکیوشن نے اور اس سے پہلے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کیے۔ سب سے پہلے تو یہ کیس لگا منگل والے دن، تو یحییٰ آفریدی نے کہا کہ میں نے فائلیں نہیں پڑھی ہوئی، تو مجھے فائلیں پڑھنے کے لیے 1 دن کا وقت دیا جائے۔ اس کے بعد یہ کیس کل کو لگا، اور پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی کے حوالے سے ان کے جونیئر نے آ کے بتایا کہ دیکھیں ان کو تو ہیضہ ہو گیا ہے، فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، کوئی بیماری پڑ گئی ہے، لہٰذا وہ اس وقت اس مقدمے کے اندر 1 ہفتے کا التوا مانگ رہے ہیں، 1 ہفتے کا ٹائم دیا جائے۔ حیران کن طور پر یحییٰ آفریدی نے گو کہ 1 ہفتے کا ٹائم تو نہیں دیا، لیکن 1 دن کا ٹائم انہوں نے ضرور دے دیا۔ آج بھی سب کی نظریں تھیں کہ آج چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کون سی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کریں گے یا کیا نیا بہانہ تراشیں گے۔ آج کے دن تو ان کو ضمانت دینی پڑے گی، یا کم از کم فیصلہ کرنا پڑے گا، یا ریمانڈ بیک کرنا پڑے گا، یا پھر بینچ ہی تبدیل کرنا پڑے گا، یا خود اٹھ کے جانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، یا پھر کوئی زلزلہ، قدرتی آفت، کوئی اس طرح کا انتظار کرنا پڑے گا، جیسے کہتے ہیں نا زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا، کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا جس وجہ سے آج بھی سماعت نہ ہو سکے۔ کوشش بھی ہوئی، آج صبح یہ خبر آئی کہ عمران خان کی ضمانتوں کا کیس سننے والے بینچ میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس حسن رضوی اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شفیع صدیقی کے ساتھ جسٹس حسن اظہر رضوی ہوں گے، یعنی مسلسل کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ آج بینچ تبدیل ہو گیا، اس کے باوجود سماعت شروع ہوئی۔ پی ٹی آئی کے تمام بڑے رہنما، ایم این ایز، بڑے وکلاء عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ علی محمد خان وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، عامر ڈوگر پہنچے ہوئے تھے، دیگر پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی وہاں پر نظر آئے، عمران خان کے خاندان والے، عمران خان کی بہنیں بھی وہاں پہنچی ہوئی تھیں۔ اب جو صورتحال ہوئی ہے آج سماعت کے دوران، جو میں اس وقت ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اس وقت سماعت میں وقفہ ہے، لیکن ثاقب بشیر اور تمام کورٹ رپورٹرز بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ 99% جو سماعت ہوئی ہے اس کے اندر یہ چانسز بن چکے ہیں کہ عمران خان کو ضمانتیں ملنے جا رہی ہیں، فیصلہ عمران خان کے حق میں آنے جا رہا ہے۔ اب جو کچھ دلائل آج اس وقت تک ہوئے ہیں، سب سے پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو تفصیلات کا پتہ چل سکے۔ آج ایک تو 9 مئی کی ضمانت کیس کے اندر ذوالفقار علی نقوی جب پہنچے تو وہ بالکل حشاش بشاش تھے، تندرست تھے، بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بیمار ہوں یا ان کو کوئی فوڈ پوائزننگ ہوئی ہو یا ان کو کوئی اور بیماری پڑی ہو۔ اچھا، جسٹس یحییٰ آفریدی نے 2 سوال پوچھے، صرف 2 سوال، اور بڑے اہم ترین سوالات تھے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آپ نے پڑھا ہوگا، کیا ضمانت کیس میں حتمی فائنڈنگ دی جا سکتی ہے؟ یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا پہلا سوال تھا۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ سازش کے الزام پر اسی عدالت نے ملزمان کو ضمانت دی ہے، کیا تسلسل کا اصول اس کیس میں اپلائی نہیں ہوگا؟ یہ بھی یحییٰ آفریدی نے سوال کیا۔ ضمانت کیس میں عدالت کی آبزرویشن ہمیشہ عبوری نوعیت کی ہوتی ہے، عدالتی آبزرویشن کا ٹرائل ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ تو عبوری ہوتی ہے، اس میں اس کا مین ٹرائل پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ضمانت والے کیس کے اندر جو بھی جج فیصلہ دے دیں وہ ضمانت کی حد تک ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں ہوتا، یہ پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا، اور پروسیکیوٹر نے ایک قسم کا یہ تسلیم کر لیا کہ جج صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کے ججوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ پھر فہیم اختر، یہ بھی کورٹ رپورٹر ہیں، جو رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان ضمانت کیس کے مقدمے میں سپریم کورٹ نے پیرامیٹرز طے کیے ہیں۔ پروسیکیوٹر سے پوچھا گیا کہ کیا
اس مقدمے میں ان پیرامیٹرز کو فالو کیا گیا، یعنی پروسیکیوٹر سے شفیع صدیقی صاحب نے پوچھا، جسٹس شفیع صدیقی نے، کہ آبزرویشن حتمی نہیں ہوتی، ضمانت کے کیس میں دی گئی آبزرویشن صرف ضمانت کی حد تک ہوتی ہے۔ تو یحییٰ آفریدی نے بھی یہی سوال پوچھا، اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی یہی سوال پوچھا، جسٹس شفیع صدیقی نے بھی یہی سوال پوچھا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے کہ کیس کے میرٹس پر عدالت کی معاونت کروں۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار علی نقوی، انہوں نے کہا کہ چھوڑیں ان سوالوں کو، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں دلائل دوں، اور یہ جو کیس آپ کے سامنے آیا ہے ضمانت والا، اس کے میرٹس پر کہ یہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، ہائی کورٹ سے ہو کر آیا ہے، پراپر چینل سے آیا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کیس قابل سماعت ہے بھی یا نہیں۔ اس حوالے سے میں معاونت دینا چاہتا ہوں، دلائل دینا چاہتا ہوں۔ ہم کیس کے میرٹس پر کسی کو دلائل کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ میرٹس پر پھر دلائل ہو گئے، پھر وہ پولیس والے ظاہر ہے جنہوں نے ٹیبل کے نیچے چھپ کے سازش سنی، جن کو لے کر 9 مئی کی ساری سزائیں ہوئیں اور لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، اس کو ڈسکس کرنا پڑے گا، اس کی شہادت کا پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرف ہم نہیں جائیں گے، آپ صرف سازش کے متعلق قانونی سوالات کے جوابات دیں، جیسے یحییٰ آفریدی۔ تو کیس کی سماعت اس وقت جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے۔ اس وقت جو سماعت ہے اس میں جس طرح سے سوالات اٹھائے گئے اور ذوالفقار نقوی کے پاس جس طرح سے کوئی جواب نہیں تھا، اور جو پی ٹی آئی رہنما اس دوران عدالت سے باہر نکلے، ان کے چہرے پر اطمینان تھا، یا جو کورٹ رپورٹر اندر سے نکل آئے جو وہ رپورٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق تو لگتا ہے کہ آج عمران خان کو ضمانتیں ملنے جا رہی ہیں، اور یہاں پر کچھ دیر بعد جشن ہوگا، گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت پولیس پوری طرح سے سپریم کورٹ کے باہر ہائی الرٹ ہے۔ پولیس کے پاس سپریم کورٹ کے باہر پولیس والی گاڑیاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، جیل وینیں موجود ہیں، سپریم کورٹ کے باہر پولیس ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے موجود ہے، پی ٹی آئی کے کارکنان بھی ایک تعداد میں موجود ہیں، لیکن وہ مختلف جگہوں پہ کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر چھپا ہوا ہے، کوئی کسی گاڑی کے اندر ہے۔ اسی طرح سے میڈیا کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ آگے آپ کو ایک ٹرک وہاں پہ نظر آ رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑی بھاری نفری وہاں موجود ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے اندر بھی بڑی تعداد ہائی الرٹ کھڑی ہے، پی ٹی آئی کے رہنما کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ گرمی بھی یہاں پہ شدید ہے، کیونکہ سورج سوا نیزے پر ہے، شدید گرمی ہے، اس وجہ سے بھی زیادہ تر لوگ عدالت کے اندر ہی موجود ہیں، سپریم کورٹ کی یہ جو بلڈنگ ہے۔ ہاں البتہ بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ورکر یہاں نظر آ رہے ہیں، پولیس بھی ظاہر ہے اسی وجہ سے ہے، اور آج عمران خان کو یہاں سے ریلیف ملنے کا کبھی امکان ہے۔ باقی آپ کو اگلے ویلاگ کے اندر مکمل فیصلے کے بعد تفصیل سے ساری صورتحال سے آگاہ کریں گے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ علی محمد خان نے اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ ذرا ملاحظہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو آج کے کیس پہ بات کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف، خان صاحب کا کیس پھر لگا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کا احساس ہوگا، محترم چیف جسٹس صاحب کو بھی، کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ بے شک 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، لیکن ہم پھر بھی اگر ہم یہاں آتے ہیں اس عمارت میں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آج بھی اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، اس لیے آ رہے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ انصاف ہو اور عمران خان صاحب کی رہائی ہو۔ بغیر کسی گناہ کے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران 2 سال سے 2 سال سے جیلوں میں کس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو کوئی سزا دی گئی ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ تو ان کی آج ہم توقع رکھتے ہیں کہ بیلیں ہوں، خان صاحب کی بیلیں ہوں، اور پھر ہائی کورٹ میں خان صاحب کا القادر کا جو سزا معطلی کا کیس ہے وہ بھی لگے۔ تقریباً 2 مہینے میرے خیال میں ہونے کو آئیں گے، اس میں کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی، تو توقع ہے کہ خان صاحب رہا ہو۔ اور میں تو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ کیسز سیاسی ہیں، جوڈیشل نہیں ہے، انصاف پہ مبنی کیسز نہیں ہے۔ اس کا حل بھی سیاسی ہے، اور حل یہ ہے کہ یہ کیسز فی الفور ختم کیے جائیں، اور ملک کے اور قوم کے اور امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کو باہر لے کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، اور یہ فیصلہ کیا جائے اس ملک کو چلانا بھائی کیسے ہے، آئین پہ چلانا ہے یا کسی کی من مرضی پہ چلانا ہے؟ من مرضی بھی تو 75 سال سے چلا، کیا ملک چلا؟ نہیں چلا۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسرا، جہاں تک آپ کا اپوزیشن لیڈر وغیرہ کی بات ہے، دیکھیے کل تو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، مجھے کوئی خاص بات کا موقع نہیں مل سکا۔ اصل میں تو کل ڈسکشن اس پہ ہونی تھی کہ ہم بائی الیکشنز کی طرف جائیں گے یا نہیں۔ خان صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی کو اختیار دیا ہے کہ بائی الیکشنز کی طرف جایا جائے یا نہ جایا جائے، یہ فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کرے۔ پولیٹیکل کمیٹی میں جو رائے آئی ہے اس کا اجمالی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔